ایک ایسا جن اگر وہ چاہتا تو ایک ہی وار میں یزیدی لشکر کو فنا کر سکتا تھا۔ جس کے پاس لاکھوں جنوں کی فوج تھی۔ وہ جن عاشق حسین تھا، پھر اس نے امام حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ امام کے لیے روتا لیکن امام حسین کی مدد نہیں کر سکتا تھا؟ آخر اس جن کو اہل بیت سے اتنی محبت کیوں تھی؟ آئیے جانتے ہیں جعفر جن کے سارے راز اس ویڈیو میں۔ مولا حسین مجھے معاف کر دو۔ زمانہ جاہلیت کے بعد جب جنوں کی سلطنت کوہ کاف میں دوبارہ ابلیس بن غزوان الاحمر کے بیٹوں نے سنبھال لیا تھا تو ایک نوجوان جن تھا، خوبصورت، لمبا قد، سبز آنکھیں، سفید چمڑی، لیکن اس کی قسمت اتنی سیاہ کہ وہ زنجیروں میں جکڑا رہتا تھا۔ اس کا نام جعفر تھا۔ اس کے باپ کا نام ملک الطیار تھا۔ اس کے باپ کو ابلیس نے قتل کر کے سلطنت چھین لی تھی اور جعفر کو غلام بنا لیا تھا۔ وہ دن رات دربار ابلیس میں جھاڑو دیتا، پانی بھرتا، گھوڑوں کو لگام لگاتا اور پھر رات کو کوڑوں کی مار کھاتا۔ جب بھی وہ روتا تو ابلیس ہنستا اور کہتا، اے جعفر، تیری آنکھوں کے آنسو بھی میری سلطنت نہیں ہلا سکتے۔ جعفر راتوں کو تنہا میں رو رو کر دعا مانگتا، اے وہ ہستی جس نے سلیمان کو ہم پر مسلط کیا، مجھے بھی کوئی مددگار دے، کوئی ایسا جو ظالموں کے سر قلم کر دے۔ پھر وہ دن آیا جب مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام تنہا کوہ کاف میں داخل ہوئے۔ مولا علی علیہ السلام نے ساتوں براعظموں کے جنوں بادشاہوں کو ذوالفقار کی ایک ہی ضرب سے خاک میں ملا دیا۔ مولا علی علیہ السلام نے پھر آخری جنگ ابلیس سے کی۔ ابلیس نے 70 سر والا اژدہا بن کر حملہ کیا۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک ضرب ماری، 70 سر اڑ گئے، لاش کوہ کاف پر گری۔ زمین ہل گئی۔ جب دھواں ہٹا تو زنجیروں میں جکڑا جعفر روتا ہوا آیا۔ اس کے جسم پر کوڑوں کے نشان، ہونٹ پھٹے ہوئے، آنکھیں سوجی ہوئی۔ وہ مولا علی علیہ السلام کے قدموں پر گرا اور کہنے لگا، یا علی، کیا تم میرے خاطر اتنی بڑی سلطنت تباہ کرنے آئے؟ مولا علی علیہ السلام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، آنسو پوچھے اور فرمایا، اے جعفر، آج سے تم جنوں کے بادشاہ ہو۔ تمہارا نام جعفر طیار ہے۔ تمہارے پر نور کے ہوں گے، تمہاری آنکھیں سبز ہوں گی، تمہارا تاج نور کا ہوگا، اور اب تمہاری غلامی ختم ہو چکی ہے۔ اب تم میری ولایت کے سب سے بڑے وفادار ہو۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے ذوالفقار سے زمین پر لکیر کھینچی، تخت جنان ظاہر ہوا۔ جعفر اس پر بیٹھا تو اس کے کندھوں سے نور کے پر نکلے، سر پر تاج آیا، تمام جنوں نے سجدہ کیا۔ جعفر طیار بادشاہ بنا، کوہ کاف اس کا دربار بنا، لیکن اس نے ایک عہد کیا کہ میں ہر وقت علی کے گھر کا غلام رہوں گا، میرا تخت بھی علی کی رضا کے بغیر نہیں ہلے گا۔ وہ ہر جمعرات کی رات مدینہ آتا اور چھپ کر باب المراد امام علی علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑا ہو جاتا۔ جب مولا علی علیہ السلام باہر تشریف لاتے تو جعفر زمین پر لیٹ جاتا۔ مولا علی علیہ السلام اس کے سر پر پاؤں رکھتے اور جعفر خوشی سے رو دیتا۔ 61 ہجری جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے تو جعفر طیار کو خواب میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا، اے جعفر، میرا حسین جا رہا ہے، تم اس کے ساتھ رہنا۔ جعفر طیار نے اپنی جن فوج کو جمع کیا۔ کروڑوں جن تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ ظاہری مدد نہیں کر سکتے، صرف غیبی مدد کر سکتے ہیں۔ جعفر نے روتے ہوئے کہا، اے میری فوج، ہم حسین کے ساتھ ہیں،
لیکن ہم پر پابندی ہے کہ تلوار نہیں اٹھا سکتے، صرف آنسو بہا سکتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو جعفر طیار ہر رات امام کے خیمے کے گرد چکر لگاتا، سبز امامہ باندھے، سبز چادر اوڑھے، ہاتھ میں سبز پر جھکائے روتا ہوا۔ ذوالحجہ کی راتوں میں جب امام تنہا دعا مانگتے تو جعفر دور سے دیکھتا اور سینہ پیٹتا۔ دوسرا محرم جب کربلا میں قافلہ اترا تو جعفر طیار نے اپنی بیویوں بچوں سمیت سارے دربار کو چھوڑ دیا اور کربلا کے قریب ایک ٹیلے پر خیمہ زن ہو گیا۔ وہ روزہ رکھتا، راتوں کو امام کے خیموں کے گرد چکر لگاتا اور جب کوئی دشمن قریب آتا تو ہوا کے جھونکوں سے اسے بھٹکا دیتا۔ 7 محرم جب پانی بند ہوا تو جعفر طیار روتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا، غیب سے ظاہر ہوا، سر جھکائے کھڑا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جعفر تم یہاں؟ جعفر رونے لگا، یا ابا عبداللہ، میں بادشاہ ہوں لیکن میں بے بس ہوں، میرے پاس سمندر ہے لیکن ایک قطرہ پانی آپ کے بچوں کو نہیں دے سکتا، میری فوج کروڑوں کی ہے لیکن ایک تلوار نہیں چلا سکتا، میں علی کا غلام ہوں لیکن آج آپ کے سامنے شرمندہ ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، جعفر تمہارا آنا ہی بڑی مدد ہے، تمہارا رونا ہی سب سے بڑی تلوار ہے۔ 8 محرم کی رات جب سکینہ علی اکبر پانی مانگ رہے تھے تو جعفر طیار ٹیلے پر گر کر رو رہا تھا۔ اس نے اپنا تاج اتار کر پھینک دیا، اپنے پر کاٹ لیے، خون بہایا اور کہا، اے میرے اللہ، اگر میں پانی نہیں دے سکتا تو میرا خون ہی فرات میں بہا دے۔ اس رات فرات کا پانی سرخ ہو گیا۔ روایات میں ہے کہ جعفر کا خون فرات میں ملا تھا۔ 9 محرم کی رات جب شمر خیموں کے قریب آیا تو جعفر طیار نے اپنی پوری فوج کو حکم دیا کہ چیخوں سے شمر کو بھگاؤ۔ اس رات کربلا میں ایسی چیخیں گونجی کہ یزیدی لشکر کے گھوڑے بھاگنے لگے۔ وہ چیخیں جعفر طیار اور اس کی فوج کی تھیں۔ عاشور کا دن آیا، جعفر طیار نے سبز کپڑے اتار دیے، سیاہ لباس پہنا، سر پر خاک ڈالی اور میدان کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عباس علمدار پانی لینے گئے تو جعفر ان کے پیچھے پیچھے چلا۔ جب عباس علمدار کے ہاتھ کٹے تو جعفر چیخ مار کر گر پڑا۔ جب علی اکبر شہید ہوئے تو جعفر نے اپنا سینہ پیٹ کر زخمی کر لیا۔ جب قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تو جعفر روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب امام حسین علیہ السلام تنہا میدان میں تھے۔ جعفر طیار روتا ہوا امام کے قریب آیا، غیب سے، اور عرض کی، یا ابا عبداللہ، مجھے اجازت دے، میں ایک ہی ضرب میں سارا لشکر اڑا دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، جعفر یہ میرا امتحان ہے، تم واپس چلے جاؤ، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، جب میرا سر نیزے پر ہوگا تو تم ضرور آنا۔ جب شمر نے امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا تو آسمان سے ایسی چینخ اٹھی کہ زمین لرز گئی۔ وہ جعفر طیار کی چینخ تھی۔ وہ میدان میں آیا، امام حسین علیہ السلام کے سر کو گود میں لیا، روتے روتے بوسہ دیا اور پھر سر کو زمین پر رکھ کر خود بھی گر پڑا۔ روایات میں ہے کہ جعفر اس وقت 3 دن تک وہیں پڑا رہا، کھانا پینا چھوڑ دیا، صرف روتا رہا۔ شام غریباں جب خیمے جل رہے تھے، بچے رو رہے تھے تو جعفر طیار بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آیا، سر جھکائے کھڑا تھا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، جعفر تم یہاں؟ جعفر نے روتے ہوئے کہا، بی بی میں بادشاہ ہوں لیکن آج یتیم ہوں، میرے مولا کا سر نیزے پر ہے، میری سلطنت مجھ سے چھین گئی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، جعفر اب ہمارے ساتھ کوفہ اور شام تک چلنا، ہماری حفاظت کرنا۔ جعفر طیار قافلہ کے ساتھ چلا، ہر منزل پر غیب سے پانی کھانا سایہ مہا کرتا رہا۔ جب کوفہ میں سر حسین نیزے پر تھا تو جعفر رات کو آتا، سر کو بوسہ دیتا اور روتا۔ جب شام میں دربار یزید میں امام حسین علیہ السلام کے سر کو رکھا گیا تو جعفر وہاں بھی موجود تھا۔ روایات میں ہے کہ جب سر حسین نے یزید کو للکارا تو دربار میں ایک سبز پر والا شخص آیا، سر کو اٹھایا، بوسہ دیا اور غائب ہو گیا۔ وہ جعفر طیار تھا۔ آج بھی جب کوئی سچا عاشق امام حسین علیہ السلام پر روتا ہے تو جعفر طیار آتا ہے، سبز امامہ، سبز چادر، آنکھیں تر، اور کہتا ہے، میں وہ جعفر ہوں جسے علی نے غلامی سے بادشاہی دی اور حسین نے بے بسی سکھائی۔